ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 68ویں قسط ہے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے طائف، معراج، ہجرت کے مابین پائی جانے والی مبنی بر حکمت مصلحت خداوندی کو ملاحظہ فرمایا تھا، اور یہ بھی کہ ہجرت جیسے عظیم تاریخی واقعے کے پس منظر کی تشکیل میں کون کون سے عوامل و واقعات مددگار ثابت ہو رہے تھے، اور کس طرح ان واقعات کا تسلسل طائف اور معراج کے ایک فطری اور منطقی نتیجے کے طور پر ہجرت کا پیش خیمہ بننے جا رہا تھا۔ نیز یہ بھی کہ سفر طائف تا سفر ہجرت کے پس منظر میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے نزول کے ذریعے یہ خاموش پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تھا کہ کس طرح اپنے بھائیوں کے ستائے ہوئے یہ کمزور و ناتواں بچے یوسف کے حالات بازار مصر میں بیچ دیے جانے کے باوجود بدل دیے گئے تھے، اور کس طرح اسی کمزور بچے کو مصر کے اقتدار تک پہنچایا گیا تھا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بھی بدلنے پر قدرت رکھتا ہے، اور وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا کے تحت اقتدار کے ذریعے ان کی بھی نصرت فرما سکتا ہے۔ ناظرین، اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، تشدد کسی متزلزل نظام کا آخری ہتھیار ہوتا ہے، اور اگر یہ کارگر نہ ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ دشمنان تغیر نقیب انقلاب کی جان لینے پر تل جاتے ہیں۔ اہل مکہ تو پہلے ہی دانت پیستے تھے اور ایسے ہی ارمان رکھتے تھے، مگر بس نہیں چلتا تھا۔ اب آخری گھڑی آ گئی تھی، کشمکش ایک فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہی تھی۔ اب وہ متقابل طاقتیں چھٹ کر الگ الگ ہو چکی تھی۔ اب واضح طور پر ایک ذہنی و اعتقادی خط سرحد کھنچ چکا تھا، اور جو اس پار تھے وہ اس پار تھے، اور جو اس طرف آ گئے تھے وہ بس اسی طرف کے ہو گئے تھے۔ اب دعوت حق کی بہرحال ایک منظم طاقت تھی، اس کا جماعتی نظم بڑا مضبوط تھا، اس کا کرداری وزن بہت زیادہ تھا، اس کی استدلالی اپیل غیر معمولی حد تک زوردار تھی، اور اس کے خادموں کی مظلومیت دلوں کو فتح کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ اب سچائی کا ننھا سا بیج ایک تناور درخت بن چکا تھا، اور جو خطرہ کل تک خداوندان جاہلیت کے لیے خیالی تھا وہ اب واقعاتی صورت میں سامنے آ چکا تھا۔ اب وقت ان سے کہہ رہا تھا کہ یا تو اس خطرے سے نمٹنے کی قوت رکھتے ہو تو نمٹ لو، ورنہ دور نو کا طوفان نور چلا آ رہا ہے، جس میں تمہارے مناسب، تمہارا مذہب، تمہاری جاہلانہ روایت سب کچھ بہہ جانے والی ہے۔ کل تم کو اپنے اکڑی ہوئی گردنیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیغام کے سامنے خم کر دینی ہوں گی۔ خداوندان جاہلیت تاریخ کا یہ چیلنج سن رہے تھے اور برابر مضطرب اور پریشان ہو رہے تھے، چنانچہ اب وہ داعی حق کے خون کے پیاسے ہو کر ایک نئی سازش کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے۔ یوں بھی حق کو ماننے والے افراد کے لیے مکے کی بھٹی اپنے آخری درجہ حرارت پر آ پہنچی تھی۔ مظالم انسانی برداشت سے باہر ہو گئے تھے۔ قریش اپنے ظلم کے زہراب کا جام لبریز کر چکے تھے۔ ادھر علمبرداران حق کا صبر کا پیالہ بھی کناروں تک بھر چکا تھا۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ اب حالات کوئی بڑی کروٹ لیں گے، اب کوئی راہ نجات نکلے گی، اور اب تاریخ کوئی واضح موڑ مڑے گی۔ قریش نے ایک سعادت عظمیٰ کا دروازہ اپنے لیے بند کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی اس تحریک کا پیشرو بننے کے لیے نااہل ثابت کر دیا تھا۔ اس نفسیاتی ماحول میں معراج واقع ہونے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روشن مستقبل کی بشارت دی ہوگی،
इशारतन बाब हिजरत वाह होने और उसके बाद दौर इक़्तिदार का आगाज़ होने का मुद्दा सुनाया होगा तो मुसलमानों में नई उमंगें उभर आई होंगी, तशद्दुद का शिकार होने वालों की ढारस बंध गई होगी, ज़ख्मी कलीजों को मरहम सुकून मिल गया होगा, हिम्मतें बुलंद हो गई होंगी और ज़हनी दुनिया में एक तरह की पौ फटने लगी होगी। फिर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसास रूह ने वो मौऊद घड़ी करीब आती देखी होगी तो एहसासात का मद्दोजज़र और भी बढ़ गया होगा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल क़ब्ल अज़ वक्त ही ये गैबी हकीकत समझने लगा कि होने वाला दारुल हिजरत मदीना होगा। एक तरफ वाज़े हालात उंगली उठाकर इशारा कर रहे थे, खुसूसन मकाम उक़बा की बयातें गवाही दे रही थी और दूसरी तरफ मलए आला से भी इशारात हो रहे थे। आखिरी बयात उक़बा यानी ज़िलहिज्जा 13 बाद बिअसत के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के मुसलमानों को मदीने की तरफ हिजरत कर जाने का हुक्म दे दिया और फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अब तुम्हारे लिए भाई पैदा कर दिए हैं और एक ऐसा शहर फराहम कर दिया है जहां तुम अमन से रह सकते हो। इब्न हिशाम बहवाला इब्न इसहाक़ आप ये पढ़ सकते हैं हिजरत की इस घड़ी को जो हुक्म दिया गया था। ये हुक्म मिलते ही सबसे पहले हज़रत आमिर बिन रबिया अल-अंज़ा अंज़ बिन वाइल की मुनासिबत से अल-अंज़ी अपनी बीवी लैला बिनते अबी हशमा के साथ निकले। फिर हज़रत अम्मार इब्न यासिर, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सआद इब्न अबी वक़ास ने हिजरत की। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी अहलिया हज़रत रुक़ैया बिनते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। फिर मुहाजरत का एक सिलसिला चल पड़ा और लोग पैदर पे इस नए दारुल हिजरत की तरफ जाने लगे यानी मदीने की जानिब, हत्ता के पूरे पूरे कुंबे अपने घर बार छोड़कर निकल खड़े हो गए। इब्न इसहाक़ के हवाले से इब्न हिशाम ने ख़ास तौर पर 3 ख़ानदानों का जिक्र किया है जिनके सब अफराद हिजरत कर गए और उनके घर खाली पड़े के पड़े रह गए। एक है बनी मज़ऊन, दूसरे हैं बनी अल-कबीर, तीसरे हैं बनी जहश बिन बनी रियाब। इब्न अब्दुल बर ने लिखा है कि बनी जहश के साथ असद बिन खुज़ैमा के भी औरत मर्द बच्चे सब के सब चले गए मक्का छोड़ करके। इन दोनों ख़ानदानों की जुमला 130 अफराद ने हिजरत की, जिनमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई अब्दुल्ला इब्न जहश और अबू हमद बिन जहश जिनका नाम अब्द था और इनकी बहनें हज़रत ज़ैनब बिनते जहश जो बाद में उम्मुल मुमिनीन बनी और हमना बिनते जहश हज़रत मुसअब इब्न उमैर की बीवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते जहश हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की बीवी थी, ये भी शामिल थी इस काफ़िले में। ये सारी तफसीलात आपको सरवर आलम जो सीरत की किताब है मौलाना अबुल आला साहब की जिल्द अव्वल सफ़ा 715 में मुलाहज़ा कर सकते हैं। एक मरतबा अबू जहल और दूसरे अकाबिर बनी जहश के सुनसान घरों से गुजरे तो अबू जहल ने इस मंज़र को देखकर ये रिमार्क पास किया, ये हमारे ब्रादरज़ादे का क्या धरा है, इसने हमारी इज्तिमा को पारा पारा कर दिया, हमारी वहदत का शिराज़ा बिखेर दिया और हमें आपस में एक दूसरे से फाड़ दिया। ये अबू जहल का कमेंट्स था, तबसरा था। सीरत इब्न हिशाम जिल्द 2 सफ़ा नंबर 114 में आपको मिल जाएगी इसकी तफसीर। नाज़रीन, अपने साथियों को मदीना भेजने के बावजूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मकाम दावत को नहीं छोड़ा, इज़्ने इलाही के मुंतज़िर रहे। अब कोई मुसलमान भी मक्के में नहीं रहा था सिवाय ऐसे लोगों के जिन्हें कुरैश ने रोक रखा था या इब्तिला में डाल रखा था। अलबत्ता ख़ास साथियों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बाकी थे। इन हालात में कुरैश ने अंदाज़ा कर लिया कि अब जब कि मुसलमानों को एक ठिकाना मिल गया है और एक एक करके सब लोग जा चुके हैं, करीब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाथ से निकल जाएं और फिर हमारे दायरे असर से बाहर रहकर क़ुव्वत पकड़ ले, मजबूत हो जाएं और सारा पिछला हिसाब चुका जाएं। ये लोग मक्के के पब्लिक हाल दारुन नदवा में जमा हो गए। इनमें जो कुरैश के नुमाया सरदारान कबाइल जमात थे उनके नाम कुछ यूँ हैं। बनु अब्द शम्स में से शैबा व उतबा फरजंदान रबीआ और अबू सुफियान इब्न हरब। बनु नौफिल में से तुआइमा बिन आदी, जुबैर इब्न मुतइम, हारिस इब्न आमिर। बनी अब्दिद्दार में से ये लोग थे।
اس کے علاوہ نضر بن حارث بن کلدہ بنو اسد بن عبد العزہ میں سے ابو البختری بن ہشام، زمعہ بن اسود، حکیم بن حزام، بنو مخزوم میں سے ابو جہل ابن ہشام، بنو سہم میں سے نبیہ و منبہ فرزندان حجاج، بنی جمح میں سے امیہ بن خلف رحمۃ للعالمین، جو سیرت کی کتاب ہے قاضی سلیمان منصور پوری صاحب کی جلد اول صفحہ 95 میں یہ تفصیل ہے، آپ وہاں جا کر کے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دارالندوہ میں جمع ہو کر کے یہ لوگ سوچنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کارروائی کی جائے۔ ایک تجویز یہ سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی آہنی قید خانے میں بند کر دیا جائے اور دروازہ بند رکھا جائے۔ اس پر اعتراض ہوا کہ شخص کی بات بند آہنی دروازے میں سے بھی نکل جائے گی اور اس کے ساتھی زور پکڑ لیں گے تو اس کو نکال لے جائیں گے، کوئی اور تدبیر سوچو۔ ایک رکن مجلس نے دوسری تجویز پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاشرے اور حدود اثر سے باہر نکال دیا جائے، اس کے بعد ہمیں اس سے کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہے۔ اس پر بھی اعتراض ہوا کہ کیا تم اس کے حسن گفتار کو نہیں جانتے، اس کی باتوں کی مٹھاس سے واقف نہیں ہو؟ یہ چیزیں لوگوں کے دلوں پر اس کے چھا جانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایسا کرو گے تو تم اس سے نہیں بچ سکتے کہ وہ اہل عرب میں نفوذ کرے اور اپنی دعوت اور باتوں کے زور سے ان پر چھا جائے، پھر وہ ان کو لے کر تم پر دھاوا بول دے اور اقتدار کی باغ ڈور تمہارے ہاتھوں سے چھین لے اور پھر جو سلوک چاہے تمہارے ساتھ روا رکھے۔ اب ابو جہل کی ذہانت دور کی کوڑی لاتی ہے۔ اس نے تجویز کیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک مضبوط نوجوان لیا جائے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر مامور یہ جملہ 12 آدمی تھے: ابو جہل، حکم بن عبد العاص، عتبہ بن ابی معیط، نضر بن الحارث، امیہ بن خلف، حارث ابن قیس ابن الغیطلہ، زمعہ ابن الاسود، طعیمہ ابن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ ابن حجاج، منیہ بن حجاج۔ اس وقت میں منبہ پڑھا تھا، اصل میں وہ منیہ ہے۔ سیرت سرور عالم جلد دوم صفحہ 723 میں اس کی تفصیلات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اور سب کو تلواریں دی جائے، پھر ایک بارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ حملہ کر کے کام تمام کر دے۔ بس ہمیں اسی طرح سے چھٹی مل سکتی ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے گا اور بنو عبد مناف اتنے سارے قبائل سے بدلہ لینے کی جرات نہیں کر سکیں گے۔ بس اس پر اتفاق آرا ہو گیا اور یہ سازشی میٹنگ برخاست ہو گئی۔ اسی میٹنگ کی کارروائی پر قرآن نے سورہ انفال کی 30ویں آیت میں ان الفاظ میں تبصرہ کیا ہے: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد کرو اس گھڑی کو جب کہ کفار تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں ڈالیں یا قتل کر دیں یا باہر نکال دیں، وہ اپنی سی تدبیر لڑاتے رہے، لڑاتے ہیں، اور اللہ جواباً دوسری تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر کے ہے۔ آنے والی پراسرار رات سامنے تھی ناظرین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو اپنے محبوب ترین رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، جا کر رازدارانہ طریقے سے اطلاع دی کہ ہجرت کی اجازت آ گئی ہے۔ حضرت جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معیت کی درخواست کی جو پہلے ہی سے قبول کی گئی تھی۔ اس سعادت کے حصول پر فرط مسرت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ انہوں نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں پہلے سے خوب اچھی طرح فربا کر رکھی تھی۔ پیشکش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے جسے چاہیں پسند فرما لیں، وہ ہدیہ ہوگا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باصرار اہل اونٹنی جس کا نام جدعہ تھا قیمتاً لے لی۔ رات ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم الہی اپنے مقام پر نہ سوئے، باقاعدہ یہ حکم جبرائیل علیہ السلام نے پہنچایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
سیرت ابن ہشام میں یہ ساری تفصیلات صفحہ 482 جلد اول میں اور زاد المعاد جلد 2 صفحہ نمبر 52 میں آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، جہاں سے ہم یہ سب اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور دوسرے محبوب ترین رفیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر بلا خوف سو جانے کی ہدایت فرمائی، ساتھ ہی لوگوں کی امانتیں ان کی سپردگی کے صبح کو یہ مالکوں کو ادا کر دی جائیں۔ اس اخلاق کی کتنی مثالیں تاریخ کے پاس ہے کہ ایک فریق تو قتل کی سازش کر رہا ہو اور دوسرا فریق اپنے قاتلوں کو امانتوں کی ادائیگی کرنے کی فکر میں ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ جناب اسما بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے اپنا کمر بند پھاڑا اور ایک ٹکڑے میں کھانے کی پوٹلیاں باندھی اور دوسرے ٹکڑے سے مشکیزہ کا منہ باندھا۔ مشکیزہ یعنی جس پر پانی رکھا جاتا ہے، پہلے زمانے میں چمڑے کا ہوا کرتا تھا جس میں پانی رکھا جاتا تھا۔ 2 مسافران حق کا یہ قافلہ رات کی تاریکی میں نکل پڑا۔ آج دنیا کا سب سے بڑا محسن و خیر خواہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی قصور کے بے گھر ہو رہا تھا۔ آج وہ ان گلیوں کو الوداع کہہ رہا تھا جن میں وہ چل پھل کر جوان ہوا اور جن میں اس نے حق کا بول بالا کرنے کے لیے ہزاروں ہی پھیرے کیے تھے اور جن میں اس نے گالیاں سنی تھی اور ایذائیں سہی تھی۔ آج وہ حرم کے مرکز روحانی سے جدا ہو رہا تھا جس میں اس نے بارہا سجدے کیے تھے، بارہا قوم کی فلاح کی دعائیں مانگی تھی، بارہا قرآن پڑھا تھا اور بارہا اس مقدس 4 دیواری اس واحد پناہ گاہ امن و سلامتی میں بھی مخالفین کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے تھے اور ان کے دل چھیدنے والے بول سنے تھے۔ آج وہ اس شہر کو آخری سلام کر رہا تھا جس میں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے کارناموں کا ریکارڈ موجود تھا اور جس کی فضاؤں میں ان کی دعاؤں کی لہریں اب تک متحرک تھیں۔ کلیجہ کٹا ہوگا، آنکھیں ڈبڈبا گئی ہوں گی، جذبات امڑے ہوئے ہوں گے، مگر خدا کی رضا اور زندگی کا مشن چونکہ اس قربانی کا بھی طالب ہوا، اس لیے انسان کامل نے یہ قربانی بھی دے دی۔ آج مکے کے پیکر سے اس کی روح نکل گئی تھی، آج اس چمن کے پھولوں سے خوشبو اڑی جا رہی تھی، آج یہ چشمہ سوکھ رہا تھا، آج اس کے اندر سے بااصول اور صاحب کردار ہستیوں کا آخری قافلہ روانہ ہو رہا تھا۔ دعوت حق کا پودا مکے کی سرزمین سے اگا، لیکن اس کے پھلوں سے دامن بھرنا مکے والوں کے نصیب میں نہیں تھا۔ پھل مدینے والوں کے حصے میں آئے، ساری دنیا کے حصے میں آئے۔ مکہ والے آج دھکیل کر پیچھے ہٹائے جا رہے تھے اور مدینہ والوں کے لیے اگلی صف میں جگہ بنائی جا رہی تھی۔ جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے ان کو پستی میں ڈھکیلنے کا فیصلہ ہو گیا اور جن کو مقابلتاً نچلے درجے پر رکھا جاتا تھا وہی لوگ اٹھا کر اوپر لائے جا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نگاہ ڈالتے ہوئے مکے سے خطاب فرمایا، خدا کی قسم تو اللہ کی سب سے بہتر زمین ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑھ کر محبوب، اگر یہاں سے مجھے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہیں نکلتا۔ چند لمحوں بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں تھے۔ ناظرین، چونکہ اب ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، آئندہ ہفتے ہم ہجرت کے اسی تاریخی تذکرے کو جاری رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔